کس قدر تکلیف کی بات ہے کہ غیر مسلم تو پورے سال اچھے کام کرتے رہیں، اس فکر کا بھی احساس ہوتا ہے کہ یہ شوق اور ذوق صرف رمضان میں ہی کیوں نظر آتا ہے، لیکن رمضان کے بعد نیک کاموں سے رک جانے کا تو ہمیں کسی نے نہیں کہا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا اس کی نماز کسی نہ کسی دن ان باتوں سے روک دے گی، اور یہی وہ ایمان ہے جو رمضان کے آتے ہی برائیوں سے روک کر ہمیں نیکیوں کی طرف مائل کرتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین حضرات۔ رمضان المبارک کا مہینہ اپنے ساتھ بے شمار خوشیاں لے کر آتا ہے، کیونکہ اس ماہ میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا خاص نزول ہوتا ہے۔ دنیاوی کاموں کے اوقات میں کمی اور عبادتوں کے اوقات کار بڑھ جاتے ہیں۔ ایک ماہ کے لیے سحر اور افطار کی برکتوں کو سمیٹنے کا موقع ملتا ہے، اور لوگوں میں نیکی کرنے اور برائیوں سے بچنے کا جذبہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ خاص طور پر غریبوں کے لیے اس ماہ میں راحتوں کا خاص سامان میسر آتا ہے، کیونکہ مالدار اپنی دولت کے منہ ان کی مدد کی خاطر کھول دیتے ہیں۔ رمضان المبارک میں خوشی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ اس مہینے مسجدوں میں رونقیں اور بہار آ جاتی ہے۔ نمازیوں کی تعداد میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ پہلی رمضان کی فجر میں اکثر مساجد میں جمعے کا سا سما لگتا ہے، اور ہر نماز میں جب لوگ اپنے گھروں، دفتروں اور کاروباری مراکز سے مسجدوں کی طرف دوڑتے ہیں تو مکے اور مدینے کی یاد آ جاتی ہے۔ لیکن ان خوشیوں کے ساتھ ساتھ اس فکر کا بھی احساس ہوتا ہے کہ یہ شوق اور ذوق صرف رمضان میں ہی کیوں نظر آتا ہے، یا دوسرے لفظوں میں رمضان کے رخصت ہوتے ہی یہ جذبہ ٹھنڈا کیوں پڑ جاتا ہے۔ مانا کہ روزے صرف رمضان میں ہی فرض ہیں، اور اس مہینے میں کی جانے والی عبادتوں کا ثواب عام مہینوں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہے، لیکن رمضان کے بعد نیک کاموں سے رک جانے کا تو ہمیں کسی نے نہیں کہا، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ رمضان کا ایک اہم مقصد مومن میں روزے کے ذریعے تقویٰ پیدا کرنا ہے، تاکہ وہ پورے سال کے لیے عبادت اور نیکیوں کا عادی ہو جائے۔ لیکن ہم نے تو شاید یہ سمجھ لیا ہے کہ نیکیوں کا مہینہ صرف اور صرف رمضان ہے۔ ایک دوست کا سنایا ہوا واقعہ میری وجہ فکر کو اور زیادہ واضح کر سکتا ہے۔ وہ کہنے لگا، امریکہ میں پڑھائی کے دوران ایک جاپانی لڑکے سے اچھی دوستی ہو گئی۔ ایک دن وہ کہنے لگا، جو تم روزہ رکھ کر رمضان کا پورا مہینہ صبح سے شام تک بھوکے رہتے ہو، اس سے تمہیں کیا ملتا ہے؟ میں نے اسے بتایا کہ روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں، بلکہ روزے کے دوران سچ بولنا، ایمانداری سے اپنا کام کرنا، پورا تولنا، انصاف کرنا وغیرہ وغیرہ، اس کے علاوہ ہمیں تمام برے کاموں سے بچنا بھی ہے۔ وہ جاپانی بولا، آپ لوگوں کی تو موجیں ہیں، ہمیں تو سارا سال یہ کام کرنا پڑتا ہے۔ کس قدر تکلیف کی بات ہے کہ غیر مسلم تو پورے سال اچھے کام کرتے رہیں، اور ہم رمضان کے بعد اپنے فرائض بھی ادا نہ کریں۔ وہ نماز کے جو اعمال میں سب سے افضل عمل اور دین کا ستون ہے، اسے ہم عید کے چاند کے ساتھ اگلے رمضان تک تر کر دیتے ہیں۔ مسجدیں پھر سے ویران ہو جاتی ہیں، فجر کی نماز میں ایک صف بھی مکمل کرنا مشکل ہو جاتی ہے، جبکہ ہم سب مسلمان یہ جانتے ہیں کہ نماز ہر مسلمان، مرد عورت، عاقل و بالغ پر فرض ہے، اور اس کی ادائیگی کے لیے رمضان مبارک کی کوئی شرط نہیں۔ نماز وہ عبادت ہے جو دین میں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اسلام میں سب سے پسندیدہ عمل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کو وقت پر ادا کرنا، اور جس نے نماز ترک کی اس کا کوئی دین نہیں، اور نماز دین کا ستون ہے۔ اگر مسلمان اپنے آپ کو رمضان کے بعد صرف نماز کا عادی بنا لے تو یہ نماز اسے بے شمار برائیوں سے دور کر سکتی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور نماز قائم کرو، بے شک نماز بے حیائی اور بری بات سے روکتی ہے۔ اسی طرح سورۃ المعارج کی ایک آیت کا مفہوم ہے کہ انسان کو بڑا بے صبر اور حریص بنایا گیا ہے، مگر جو کوئی نماز کا عادی ہو، اللہ تعالیٰ اسے ان دنیاوی عیوب مثلاً حرص اور ہوس سے ہمیشہ کے لیے بچا لے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک انصاری نوجوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی میں نماز پڑھتا تھا، اور بہت سے گناہ کبیرہ کا ارتکاب بھی کرتا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکایت کی گئی تو آپ نے ارشاد فرمایا، اس کی نماز کسی نہ کسی دن ان باتوں سے روک دے گی۔ چنانچہ کچھ ہی عرصے میں اس نے توبہ کر لی اور اس کا حال بہتر ہو گیا۔ رمضان کی خوشیوں میں ایک خوشی اللہ کریم کی کرم نوازی بھی ہے کہ اس نے
मुसलमानों की अक्सरियत के दिलों में ईमान को जिंदा रखा हुआ है, और यही वो ईमान है जो रमज़ान के आते ही बुराइयों से रोककर हमें नेकियों की तरफ माइल करता है। इस ईमान का ज़िंदा रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मौजूद रहा तो इसकी बरकतों से एक न एक दिन हम रोज़ों से तकवा और परहेज़गारी हासिल कर लेंगे, बल्कि नमाज़ों का शौक़ भी कायम हो जाए।